بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. آمنت بالله وصدق رسوله النبي المكي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم مليك بر رؤوف رحيم. قرآن مجید کے جس ارشاد مقدس کو آج کے لیے سرنامہ بیان قرار دیا ہے، اس کے حوالے سے مختصر سی کچھ باتیں سننے سے قبل آئیے بارگاہ رسالت و معاد میں ہدیہ صلاۃ پیش فرمائیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ است حسین. وہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کرو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اور ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے، خوف سے، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، اولاد کی کمی سے، وبشر الصابرین، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. یہ آیت کریمہ کا سیدھا سا ترجمہ. یہ مبارک مہینہ جو ہمیں ایک عظیم ترین ہستی کی یاد دلاتا ہے، چند باتیں آپ نے جمعۃ المبارکہ میں سماعت فرمائی. کچھ اہم گوشوں کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کروں گا. امام علی مقام علیہ السلام، آپ کی شہادت میں کئی حکمتیں پوشیدہ ہیں. دیکھیں، ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ عظیم ترین ہستی ہے، یہ جامع کمالات و فضائل ہے. یعنی وہ تمام کے تمام فضائل اور وہ تمام کے تمام کمالات جو خدا نے 2 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام میں منتشر فرمائے، اور پھر جب اپنے محبوب کی جلوہ گری کا وقت آیا اور جب حضور نور تھے، جب عالم بشریت میں آئے، لباس بشری میں آئے، تو اللہ فرما رہا ہے محبوب وہ سارے فضائل اور وہ سارے کمالات جو الگ الگ انبیاء کو میں نے دے کر روئے زمین پر اتارا اور سارے نبیوں میں انہیں منتشر فرمایا، اب وہ تمام فضائل اور تمام کمالات کو تم اپنے اندر منجمع کر لو، جمع کر لو. کیونکہ ان انبیاء کرام کو جتنے فضائل ملے اور جتنے بھی کمالات ملے آپ ہی کے صدقے میں ملے ہیں. کیونکہ یعنی یہ فما فضائل
آپ ہی کی ملکیت ہے، لیکن جیسے جیسے ان نبیوں کو میں بھیجتا رہا، پھر آپ ہی کے صدقے میں ایک ایک فضل کو، چند چند فضائل کو ان نبیوں میں منتشر کرتا رہا۔ آدم کو آپ ہی کے صدقے میں صفوت دے دی، نوح کو شکر کا پیکر بنا دیا، حضرت ابراہیم کو خلت دے دی، حضرت اسماعیل کو ذبح و ایثار دے دیا، حضرت سلیمان کو بادشاہت دے دی، حضرت سیدنا ایوب کو صبر دے دیا۔ آپ ہی کے صدقے میں یوسف کو حسن و جمال کا پیکر بنا دیا، آپ ہی کے صدقے میں حضرت موسیٰ کو وکلم اللہ موسیٰ تکلیمہ کی کنجی دے دی، آپ ہی کے صدقے میں حضرت عیسیٰ کو وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ کی کنجی دے دی۔ یعنی ان انبیاء میں جو کمالات منتشر ہیں یہ آپ ہی کے صدقے میں انہیں ملے ہیں۔ اب ان فضائل کو اپنے اندر جمع کر لو، اور یاد رکھیں یہ سارے فضائل جب آپ اپنے اندر جمع کریں گے تو یہ نہیں کہ جیسے ان کے پاس تھے ویسے ہی آپ کے پاس نہیں، سارے کمالات آپ میں درجہ اتم پر ہوں گے، بلند درجے پر ہوں گے آپ کے اندر وہ فضائل۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے جب اپنی قوم کے لیے پانی نکالا تھا نا تو ڈنڈا اٹھایا تھا اور پتھر پہ مارا تھا تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹے تھے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو انہیں تو ڈنڈا بھی اٹھانا پڑا، پھر پتھر پہ مارنا پڑا، تب 12 چشمے نکلے۔ لیکن یہ فضا یہ مگر یہی کمال آپ میں ایسا ہوگا، نہ ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت، نہ پتھر پہ مارنے کی ضرورت، ارے جہاں اپنا دست مبارک رکھ دو گے انگلیوں کی کھائیوں سے چشمے بہہ پڑیں گے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ روح اللہ نے تو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کے مردوں کو اٹھایا تھا نا، مردوں کو اٹھایا تھا تو وہاں پروسیس یہ تھا کہ ایک نکلی ہوئی جان کو قم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر واپس پلٹایا تھا۔ آپ کو نکلی ہوئی جان، مگر آپ کا کمال مگر یہی کمال آپ کے اندر ہوگا تو اتنے بلند پائے پر ہوگا کہ آپ کو نکلی ہوئی جان کو پلٹانا نہیں، آپ بے جان کنکری میں بھی نظر ڈال دیں گے تو جان آ جائے گی، بے جان کنکری پر بھی نظر ڈال دیں گے تو جان آ جائے گی۔ تو وہ تو پلتی ہوئی روح کو پلٹاتے تھے، آپ بے جان پتھروں میں بھی جان دیں گے، بے جان درختوں کو اشارہ کریں گے تو چل پڑیں گے۔ تو یہ سارے فضل و کمال اپنے اندر جمع کر لو، یہ سارے فضائل آپ میں بلند پائے کی مقام پر ہوں گے۔ اور ذرا سا خیال کریں، اب ہم نے جب دیکھا حضور میں سارے فضائل موجود ہیں، اور اسی پر حضور فرماتے ہیں اوتیت بمفاتیح خزائن الارض، اللہ نے روئے زمین کے تمام خزانوں کی تمام کنجیاں مجھے دے دی، مجھے دے دی، یعنی ان سارے کمال و فضائل کا مجھے مالک بنا دیا۔ فضل کی کنجی میرے پاس، کرم کی کنجی میرے پاس، رحم کی کنجی میرے پاس، سخاوت کی کنجی میرے پاس، صداقت کی کنجی میرے پاس، شرافت کی کنجی میرے پاس، رسالت و نبوت و امامت و ولایت کی کنجی میرے پاس، اخلاق کی کنجی میرے پاس، خلوص کی کنجی میرے پاس، صفوت کی کنجی میرے پاس، شکر کی کنجی میرے پاس، علم کی کنجی میرے پاس، عمل کی کنجی میرے پاس۔ یعنی یہ تمام کنجیاں اللہ نے مجھے دے دی اور مجھے اس کا مالک بنایا، اور مالک بنایا تو ایسا بنایا اب میں جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں، جسے چاہوں اسے دے سکتا ہوں۔ ابو بکر کو اپنی صداقت کا امین بنا دیا، عمر کو اپنی عدالت کا پیکر بنا دیا، عثمان ذو النورین کو سخاوت کا پہلے پیکنار بنا دیا، حضرت علی کو شجاعت و ولایت و امامت و کرامت کا تاجدار بنا دیا، اپنے بیٹے حسن کو شہادت کی کنجی دے دی اور اپنے بیٹے حسین کو شہادت چلی کی کنجی دے دی۔ آپ دیکھیں یہ سارے فضل و کمال میری ذات میں موجود، مگر جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضور سارے کمالات کو اپنے اندر جمع کرنے والے ہیں، اور جب سارے کمالات حضور میں موجود، مگر جب ہم حضور کی 63 سالہ زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ہر کمال نظر آتا ہے، مگر اس میں شہادت کہیں نظر نہیں آتی۔ حالانکہ طائف کی زمین پر پتھروں سے ظالموں نے آپ کے جسم پاک کو لہو لوہان کر دیا، مگر آپ شہید نہیں ہوئے۔ ہجرت کے موقع پر 40 کافی شمشیر بے نیام لے کے دروازے پہ کھڑے ہیں، نکلے نبی اور مارے۔ نبی نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اور کنکری پھینکی، نبی گزر گئے، کافروں نے نہیں دیکھا، اور اللہ اس پھینکنے کو فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب، یہ جو آپ نے کنکری پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی، آپ کے رب نے پھینکی تھی۔
تو کافر کوشش کرتے رہے مگر آپ کو کبھی قدر نہیں کر پائے، شہید نہیں کر پائے۔ تو سوال یہی ہے کہ اے رسول، جب آپ سارے فضائل کو اپنے اندر جمع کرنے والے ہیں تو سارے فضائل تو درجہ اتم پر سارے فضائل نظر آتے ہیں، لیکن شہادت کہیں نظر نہیں آتی، تو اس کے لیے قدرت نے کیسا اہتمام کیا، اس کے لیے قدرت نے کیسا انتظام فرمایا؟ تو کیا کیا آپ نے؟ اگر آپ کو شہادت اس لیے نہیں دی گئی کیونکہ اگر آپ کو ڈائریکٹ شہادت دے دی جاتی تو پچھلے نبیوں کا اتہاس آپ دیکھیں، جن نبیوں کو شہید کر دیا گیا ان کی قوموں میں خلل پڑ گیا، ان کی قوم ابتر ہو گئی اور ان کا پیغام آگے بڑھ نہیں پایا، وہی رک گیا۔ لیکن اے محبوب، اگر آپ کو بھی شہادت دے دی جائے تو وہاں پر آپ کی قوم کے بھی ابتر ہونے کا خدشہ ہے، ہو سکتا ہے آپ کی قوم ہلاک ہو جائے، اور اگر آپ کو شہادت دی جاتی ہے تو آپ کا پیغام یہی رک جائے گا، حالانکہ آپ کے پیغام کو تو قیامت تک رہنا ہے اور آپ کی امت کو قیامت تک ابتر ہونے سے بچانا ہے۔ تو اب اپنے حبیب کو، اب اپنے حبیب کی امت کو ابتر ہونے سے بچانے کے لیے اور آپ کے پیغام کو رکنے سے بچانے کے لیے خدا نے یہ انتظام کیا کہ محبوب، آپ کو ڈائریکٹ آپ کی گردن پہ چھری نہیں چلے گی، تلوار نہیں چلے گی، میں آپ کے لیے کسی کو بدل بناؤں گا، آپ کے نوازوں کو آپ کا بدل بنایا جائے گا۔ کیونکہ اب پھر یہاں یہ بھی تو ہے کہ پھر شہادت کی بھی تو قسمیں ہیں، ایک شہادت جلی اور ایک شہادت خفی، ایک شہادت سری اور ایک شہادت جہری۔ اب ان دو شہادتوں، ایک کھلی شہادت، ایک چھپی شہادت، اب جسے شہادت خفی مل جائے اسے شہادت جلی نہیں مل سکتی، اور جسے شہادت جلی مل جائے اسے شہادت خفی نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت جلی میں ظالم قاتل اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتا، اور شہادت خفی میں قاتل کا پتہ ہی نہیں چل سکتا، اسے شہادت چھپی شہادت۔ تو اے محبوب، شہادت خفی ہے، ایک شہادت جلی ہے، اور آپ میں دونوں ہونا ضروری، کیونکہ جسے شہادت جلی ملی وہ بھی آپ ہی کے صدقے میں، اور جسے شہادت خفی ملی وہ بھی آپ ہی کے صدقے میں۔ آپ جب سارے کمالات کو اپنے اندر جمع کرنے والے ہیں تو آپ میں شہادت خفی ہونا بھی ضروری، شہادت جلی ہونا بھی ضروری۔ اسی لیے دونوں کو جمع کرنے کے لیے آپ کے لیے قدرت کا اہتمام یہ ہے کہ آپ کے دونوں نواسوں کو آپ کا بدل بنا دیا گیا، اور بدل بنا کے امام حسن کو شہادت خفی دے دی۔ تو یہ امام حسن کو شہادت خفی دے کر اپنے محبوب کو شہادت خفی کا مالک بنا دیا، اور کربلا میں امام حسین کو شہادت جلی دے کر اپنے محبوب کو شہادت جلی کا مالک بنا دیا، اپنے محبوب کو شہادت جلی کا مالک بنا دیا۔ یعنی حسن و حسین کی شہادت، یہ بظاہر تو شہید زہر تو حسن نے کھایا، مگر یہ شہادت حقیقت میں محمد مصطفیٰ کی شہادت ہے، اور کربلا میں شہید تو امام حسین ہوئے ہیں، مگر یہ شہادت بھی حقیقت میں آپ ہی کی شہادت ہے۔ تو آپ کے نوازوں کو آپ کا بدل بنا کر آپ کو دونوں شہادتوں کا مامین بنا دیا گیا۔ اب آپ سوچیں گے کہ شہید حضرت حسن ہوئے اور شہید حضرت حسین ہوئے اور شہادت رسول کی کہنا ہے، تو آپ نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ مینا کی وادی میں ذبح تو ڈمبا ہو رہا ہے مگر ذبیح اللہ حضرت اسماعیل ہو جائے؟ تو جب ایک مینڈھا حضرت اسماعیل کا بدل بن سکتا ہے تو دو نواسے اپنے نانا محمد مصطفیٰ کا بدل کیوں نہیں بن سکتے؟ دو نواسے اپنے نانا کا بدل کیوں نہیں بن سکتے؟ تو یہ دونوں نواسے، ان کی شہادت حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے، اسی لیے یہ شہادت کائنات کے ذرے ذرے تک اس کا چرچا پہنچا، کائنات کا ذرہ ذرہ اس شہادت کا غم منا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ شہادت مصطفیٰ ہے، اور نبی پوری کائنات کے نبی ہے، وہ عالم شہادہ کے بھی نبی ہے، عالم غیب کے بھی نبی ہے، ہر جہان کے لیے نبی ہے، تو ان کی شہادت کا چرچا بھی کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچایا گیا۔ تو حضرت حسین کی شہادت یہ حقیقت میں شہادت مصطفیٰ ہے۔ اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ دیکھو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، خدا نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اے لوگو، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تمہیں صرف آمنا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جائے گا؟
صرف آمنا کہہ دینے سے چھوڑ دیا جائے. وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. تمہیں کیا تمہاری آزمائش نہیں ہوگی؟ تو آج یہ خطاب ہر انسان سے ہے. تو خدا نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہر انسان کو آزمانا ہے. اب کیسے آزمانا ہے؟ تو آزمائش کے پرچے بھی کلیئر کر دیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. آزمائش 5 ہی طرح کی آزمائش ہے. انہی 5 میں سے کسی کے ذریعے بھی تمہیں آزمایا جائے گا. یہ ضروری نہیں کہ 5 سے آزمایا جائے، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی سے نہ آزمایا جائے. ان میں سے کسی نہ کسی میں تو آزمایا جائے گا، لیکن کوئی نمونہ تو ہو. امتحان بڑے کٹھن ہیں. بھوک سے، خوف سے، جانوں کی کبھی جان لے کر، کبھی مال لے کر، کبھی اولاد لے کر آزمائش سارے کٹھن ہیں. تو کہیں کوئی یہ کہے کہ اپنا دامن نہ بچا لے کہ اللہ یہاں 5 امتحان ہے، لیکن یہ 5 آزمائش اتنی کٹھن ہے کہ ہماری برداشت سے باہر ہے. کوئی نمونہ ہو تو پیش کر. کیا اس سے پہلے کوئی کامیاب ہوا ہے؟ تو اسی کو اپنا نمونہ بنا کر کے، اسی کو دیکھ کے ہم اس میں کامیاب ہونے کی راہ ڈھونڈیں. تو ایک یہ بھی مقصد تھا کہ آزمانا تو ہے، لیکن اپنی محبوب کی امت کو ایک نمونہ دینے کے لیے یہ آزمائش کٹھن ضرور ہے مگر ناممکن نہیں. اگر تم صبر کا دامن تھامو تو ان آزمائشوں میں کامیاب ہوا جا سکتا ہے. بس نمونے پہ نظر رہے کہ وہ کیسے کامیاب ہوا. تو نمونہ پیش کرنے کے لیے اپنے محبوب کے نواسے حسین کو چن لیا، اور پھر کربلا میں وہ اپنے حسین کو پیش کر کے کربلا میں ایک ہی دن میں، ایک ہی میدان میں، ایک ہی لمحے میں، ایک دن میں سارے امتحانات سے گزر دیا کہ حسین آپ کربلا میں 5 پیپر سالو کر کے دکھا دو، تاکہ بعد میں آنے والی امت کہیں یہ نہ کہے کہ اس میں کامیاب ہونا ممکن نہیں. اب اگر جسے کامیاب ہونا ہے، امتحان کوئی بھی ہو، بس نمونہ دیکھتے جاؤ، بس نظریں حسین ابن علی پہ جماؤ. وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ جب نظریں حسین ابن علی کے نقش قدم پر جمی رہے گی تو ہر امتحان آسان نظر آئے گا، ہر امتحان آسان نظر آئے گا. اے حسین تم 5 پیپر ایک ہی دن میں سالو کر کے دکھا دو، تاکہ ساری امت کے لیے تم ایک نمونہ بن جاؤ، ایک نمونہ بن جاؤ، تاکہ جب امت کو کسی بھی امتحان میں آزمایا جائے تو آپ ان کے لیے نمونہ بن جائے. اسی لیے حضور فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین. میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے. جس نے حسین ابن علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے عداوت کی اس نے گویا مجھ سے عداوت کی. اور مولا کائنات کے بارے میں العلی منی وانا من علی لحمہ لمی و دمہ دمی. یہ حسین ابن علی اور حسن ابن علی یہ میرے بیٹے ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، اور ایسا تعلق ہے کہ لحمہ لمی و دمہ دمی. علی کا گوشت میرا گوشت ہے، علی کا خون بھی میرا خون ہے. تو اولاد تو علی کی پشت سے جنم لے گی، مگر قیامت تک علی کی نسل میں پیدا ہونے والی اولاد مصطفیٰ ہی کہلائے گی، اولاد علی ہی کہلائے گی. کیونکہ علی کا گوشت بھی میرا ہے، علی کا خون بھی میرا ہے. میری سب کی نسلیں ان کے بیٹوں سے چلی، میری نسل میری بیٹی فاطمہ سے چلے گی. دیکھو اسی لیے تو مولا حسین کو امت کے لیے نمونہ بھی بننا تھا، اور اپنے نانا کی شہادت کا امین بھی بننا تھا. اسی لیے آپ کی پرورش بھی اہتمام کے ساتھ کی گئی. بچپنے کا زمانہ ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ایک دن ہم رسول کی بارگاہ میں تشریف فرما تھے. اچانک ایک بانڈی گھبرائی ہوئی آئی. کہا حضور حضور کیا ہوا؟ سیدہ فاطمہ زہرا نے آپ کو یاد فرمایا ہے. حضور تشریف لے گئے. جب دیکھا تو سیدہ رو رہی. پوچھا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا میں صبح سے تلاش میں ہوں مگر امام حسن اور امام حسین نظر نہیں آتے. بچپن صبح سے غائب ہے. رسول پاک نے ہاتھ اٹھائے. اے اللہ میرے نوازوں کی حفاظت فرمانا. اے اللہ جس طرح تو نے مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس کی حفاظت فرمائی، مینا کی وادی میں میرے جد کریم حضرت اسماعیل کی حفاظت فرمائی، نارے نبرود میں میرے جد کریم حضرت ابراہیم کی حفاظت فرمائی.
ایسے ہی تو میرے نوازوں کی حفاظت فرما۔ ابھی ہاتھ اٹھے ہوئے تھے کہ جبریل امین حاضر خدمت ہوئے۔ کہا حضور گھبرائے نہیں، آپ کے نوازے فلاں مقام پہ بنی نجار کے باغ میں تشریف فرمائے، وہاں آرام فرمائے، اور آپ گھبرائے نہیں، اللہ نے ایک فرشتہ ان کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ جب حضور جانثاروں کے ساتھ وہاں تشریف لے گئے تو کیا دیکھا کہ فرشتے نے اپنا ایک بازو ایک پر نیچے بچھایا ہے اور اس پہ حضرت حسنین کریمین لیٹے ہیں، اور پھر دوسرے پر سے دونوں کو چھپا لیا ہے۔ معصوم فرشتے جن کی حفاظت کریں، کیونکہ جانتے ہیں عظیم مقصد کے لیے حسین کی پرورش کی جا رہی ہے، ایک عظیم مقصد کے لیے حسین کو بچانا ہے۔ اور ایک مقام پہ جب حضور وہاں پہنچے اور دونوں شہزادوں کو اٹھایا، پھر کیا کیا؟ دونوں کو اپنے کاندھوں پہ بٹھا لیا، حضرت حسن کو داہنی طرف اور حضرت حسین کو بائیں طرف۔ صحابہ دیکھ رہے ہیں، کہا حضور کیا ہی بہترین سواری ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں یہ بھی تو دیکھو، سوار بھی تو بہترین ہے۔ اور سوار کا یہاں پہ علماء دین فرماتے ہیں حضور کے ہر عمل میں حکمت ہوتی ہے۔ دیکھو حضرت حسن و حسین کو جب بٹھایا تو کتنے اہتمام سے، حضرت حسن کو دائیں طرف، حضرت حسین کو بائیں طرف۔ تو دائیں طرف حضرت حسن ہے، بائیں طرف حضرت حسین ہے۔ اب اگر ادھر سے دیکھو تو پہلے امام حسن نظر آئے پھر رسول نظر آئے، ادھر سے دیکھو تو پہلے حسین نظر آئے پھر حضور نظر آئے۔ یعنی یہ لوگوں مجھ تک پہنچنا ہے تو پہلے میرے نواسوں تک پہنچو، اگر ان سے محبت کی تو گویا تم نے میری محبت کو پا لیا، اور اگر ان سے عداوت کی تو گویا تم نے مجھ سے عداوت کی۔ یعنی ان نواسوں کو چھوڑ کر تم اگر مجھ تک پہنچنا چاہو تو نہیں پہنچ سکتے۔ اور اس میں بھی اہتمام دیکھو، حضرت سیدنا امام حسین کو جب اپنی بائیں طرف بٹھایا تو اس انداز سے بٹھایا کہ ایک قدم آگے کی طرف اور ایک قدم پیچھے کی طرف، اور اپنا دہنا تو ایک قدم آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا تھا اور ایک قدم قلب پاک مصطفیٰ سے لگ رہا تھا، اور گویا حضور یہی تو سمجھا رہے تھے، اے بیٹے حسین تمہیں کل قیامت کے دن، تمہیں کل کربلا کے میدان میں اپنی امت کی لگام تمہارے ہاتھوں میں دینے والا ہوں، اور ہزاروں ظالم تم پر ظلم کریں گے، تمہارے ہی آنکھوں کے سامنے تمہاری بچوں کو شہید کیا جائے گا، تمہیں بھوکا رکھا جائے گا، تمہیں پیاسا رکھا جائے گا، تمہاری خواتین پہ ظلم و ستم کیا جائے گا، مگر اے حسین میں تمہارے قدم کو آج ہی جب تربیت کا موقع ہے اپنے قلب سے اتنا مضبوطی سے لگا لوں کہ میرے قلب سے تمہارے قدم کو تقویت مل جائے، اور یہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہزاروں یزیدی مل کر بھی اس قدم کو بہکا نہ سکے، ہزاروں ظالم آپ پہ حملہ ہو جائے مگر قدم حسین کو ہلا نہ پائے، کیونکہ یہ قلب مصطفیٰ ہے، یہ وہ قلب ہے جہاں وہ قرآن نازل ہوا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ارے وہ قرآن جسے اگر پہاڑوں پہ اتارا جاتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، یہ میرا قلب خدا نے اتنا مضبوط بنایا کہ پورا قرآن قلب مصطفیٰ پر اتر گیا، قلب مصطفیٰ میں حرج نہ آئی، اگر قلب مصطفیٰ میں حرج نہ آئی، اسی قلب مصطفیٰ سے اپنا قدم لگا دو تاکہ کربلا میں جب میں اپنی امت کی لگام تمہارے ہاتھوں میں دوں تو ہزاروں ظالم مل کر بھی تمہارے قدم کو لغزش میں نہ لا سکے، تمہارے قدم کو بہکا نہ سکے۔ تو اس اہتمام کے ساتھ پرورش ہو رہی ہے، کبھی معصوم فرشتے ہی حفاظت کر رہے ہیں، کبھی نبی اپنے شانوں پہ بٹھا کے اہتمام فرما رہے ہیں۔ تو یہ اتنی تربیت اور اتنے اہتمام سے آپ کی پرورش ہو رہی ہے، کیونکہ ایک عظیم مقصد کے لیے آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ ایک طرف امام حسین کربلا میں حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کی قربانی کو پائے تکمیل تک پہنچا رہے تھے، اور دوسری طرف امام حسین اپنی گردن کٹا کے اپنے نانا کو شہادت جلی کا مالک بنا رہے تھے، اور ایک طرف امام حسین کربلا کی وادی میں اپنے گھر والوں کو شہید کر کے اب ساری امت کے لیے ایک نمونہ بن رہے تھے کہ اے میرے نانا کی امت، آزمائش تمہیں پہ پھر تم پر بھی آئے گی، مگر میرے نقش قدم پر چلنا اور میری کربلا کی اس داستان کو
اپنے نظروں کے سامنے رکھنا، تمہیں راستہ بھی ملتا رہے گا، ہدایت ملتی رہے گی، اور صبر کا ایک سبق ملتا رہے گا، اور انشاءاللہ العظیم تم ہر امتحان میں کامیاب نظر آؤ گے۔ اللہ ہمیں امام علی مقام علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا کریم اور اپنی جان دے کر جس نماز کو انہوں نے بچایا ہے اور جس دین کو انہوں نے ہمارے لیے بچایا ہے، اللہ ہمیں اس دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس دین کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔